فرد مرد ہے یا عورت ہے، بزرگ ہے یا جوان ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، خدا کی قسم اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر گیا ہے جو قرآن سے جڑ گیا ہے۔ بڑی کتابیں ہیں دنیا میں، بڑی کتابیں ہیں دنیا میں، لیکن واحد ایک کتاب ہے جس کی عمر 1550 سال کے لگ بھگ۔ یہ میرے نبی کے 40 سال بعد کتاب زمین پر آسی۔ یہ زمین کی عمر ہے، زمینی عمر 1450 سال کے لگ بھگ۔ باقی تو اس کے پہلے یہ تو محمد الرسول اللہ کا انتظار ہو رہا تھا۔ آسمانی فضاؤں میں، عرش کے گلستان میں، باغ میں، خدا کے آسمانوں پر، یہ تو لوح محفوظ پر اس بات کا انتظار ہو رہا تھا کب کائنات میں امام الانبیاء آئے اور یہ باغ اور یہاں سے پھول توڑ توڑ کے، جوڑ جوڑ کے، سنبھال سنبھال کے ہم محمد الرسول اللہ کے دل و دماغ پر سجا دیں۔ اس کا تو انتظار پہلے سے تھا، لیکن اس کی یہ زمینی عمر ہے قرآن کی۔ قرآن آیا ہی جنت سے ہے، اور آپ کو انگلی پکڑ کے لے جانے کا عزم بھی قرآن کا جنت کا ہے۔ تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں جنت لے جائے، یہ بھی قرآن کی طاقت ہے، نہ میری نہ کسی اور کی۔ یہ قرآن تمہاری انگلی پکڑ کے سیدھا کہاں لے جائے گا؟ آپ دیکھیں، ہم نے روزے رکھے، ہم نے زور سے بولو، جنہوں نے رکھے ہیں وہ بولیں، وہ تو بولیں کہ ہم نے روزے رکھے ہیں الحمدللہ۔ جنہوں نے نہیں رکھے اللہ ان کو آج رات ہی معافی کی توفیق دے دے، توبہ کی توفیق دے دے، اور کل والا روزہ بھی رکھیں، اور آئندہ علماء سے پوچھ کر اپنی جو غلطی ہو گئی وہ اللہ سے معافی مانگیں، کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے رمضان میں قرآن سنا، ہم نے رمضان میں روزے رکھے، آج پوچھنے والا کوئی نہیں، علماء موجود ہیں، ہر بات پوچھتے ہیں، اور یہ بات نہیں پوچھتے نہ علماء سے نہ براہ راست قرآن سے۔ اس لیے تو اللہ نے قسم اٹھا کر کہا میں نے قرآن کو بڑا آسان بنایا، میں نے قرآن کو، بولو ذرا، بڑا آسان بنایا۔ صرف آسان نہیں، ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنایا۔ میں کہوں آپ ناراض نہ ہوں، میں طالب علم ہوں، میں ان علماء کا جوتی جوڑے غلام ہوں۔ ہم نے کہا قرآن مشکل ہے، ہم نے کہا قرآن مشکل ہے، اللہ کی قسم رب نے قسم اٹھا کر کہا قرآن میں نے بنایا، میں نے اتارا، اور قرآن بڑا آسان ہے۔ کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، افسوس بھی اس بات پر ہے کہ قرآن پڑھا، قاری نے بھی پڑھا، عالم نے بھی پڑھا، لیکن قرآن سے پوچھا نہیں ہے تیرا مقصد کیا ہے؟ تو آیا تیرا مقصد کیا ہے؟ کسی نے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ روزوں کا کیا مقصد ہے؟ کبھی کسی نے یہ سوال کیا؟ اس کے لیے سفر کیا، جستجو کی، کوئی کھوج لگانے کی نیت کی، سفر کیا؟ نہیں کیا۔ آج یہ وزن کوئی بتانے کو تیار نہیں، آج وہ اتنا مصروف ہے دنیا میں، دنیا کی گندگی میں، گناہوں میں، پیسے کے لالچ میں،
دنیا کے لالچ میں، جاہ کے لالچ میں، انا خود غرضی، انا پرستی، تکبر، گھمنڈ، غرور، حسد، کینہ، بغض، ہر گند میں یہ مصروف ہے، لیکن اس بات کی سوچ اس کو کبھی نہیں آئی کہ 29 روزوں کا مقصد کیا ہے، قرآن کے 30 پاروں کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ پوچھیں قرآن سے تو قرآن آہیں بھر بھر کر کہتا ہے، تو پوچھ تو صحیح، میں تو تیرے لیے آیا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو نبض دکھاتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، بیماری کا پتہ کرتا ہے، لیکن کبھی ہمارے پاس بھی ٹیسٹ کروانے آیا ہے؟ جی، بیماری کے خوف سے تو نے روٹی چھوڑ دی، بیماری کے خوف سے تو نے کیا کیا کر دیا، لیکن کبھی سوچا کہ یہ قرآن کیوں اترا؟ محمد الرسول اللہ، نہیں، ذرا ذوق سے کہو، نہیں، انتہائی الفت اور محبت سے کہو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 سال مکے میں رہے، کتنے؟ بولو کتنے؟ 40 سال کہاں رہے؟ اللہ کی قسم، اللہ میرے نبی کی تربیت کرتا رہا، 40 سال سجاتا رہا، پھباتا رہا، تربیت فرماتا رہا۔ 40 سال پہلے دن قرآن آ جاتا، لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے قرآن کے لیے میں نے جو محمد الرسول اللہ بنایا، اس کے نہ کمال کی کوئی مثال ہے کائنات میں، نہ جمال کی کوئی مثال ہے کائنات میں، لیکن میں نے پھر بھی 40 سال اپنے پیغمبر کو میں نے سجایا بھی، پھبایا بھی، اس لیے قرآن نے آنا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں کس نے آنا ہے؟ قرآن نے آنا ہے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ کس نے آنا ہے کہ محمد کو سجایا جا رہا ہے؟ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمہیں یہ علماء بتائیں گے جو کہیں گے قرآن آسان ہے، بہت آسان ہے، آسان کرتے ہیں، آسان کریں، بولو